وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. فرمایا کہ اسا تھوڑا آزمایا ہے، تھوڑا امتحان کیتا ہے اس قبلے کی تجدید کے ذریعے. واقعہ بڑا طویل ہے، حدیث بخاری. پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو ایک وادی کے اندر حضور تشریف فرما ہیں، ایک بستی کے اندر تشریف فرما ہیں. نماز ظہر یا نماز عصر کا وقت تھا. پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر خیال آتا رہا ان دنوں کے اندر. یعنی یہ ایسے دن ہیں کہ سرکار کے دل کے اندر خیال آتا رہا کہ سانو یہود اور نصارہ تانے دیتے ہیں کہ بھی جڑا ساڑا قبلہ ہے تھوڑا بھی وہ قبلہ ہے. سیقول السفہاء من الناس، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب محبوب اس طرف تھوڑا چہرہ پھر ویسی یا اس طرف تھوڑا جس طرح تھوڑا چہرہ ہو ویسی ایسا اس طرف قبلہ بنا دے سو. پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر ایک خیال تھا. اور آج حضور نماز عصر یا ظہر کے اندر نماز کے اندر تشریف فرما ہے. 2 رکعت ادا ہو چکیا ہے. تیسری رکعت کے دوران جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی. قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی قبلے کی تجدید کے متعلق. سرکار کی نماز کے حالت کے اندر ہی قبلہ حضور نے تبدیل فرمایا. بیت المقدس مسجد اقصی تو قبلہ تبدیل بیت اللہ شریف کی طرف ہویا. پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام حالانکہ بیت المقدس کی طرف 16-17 مہینے منہ کر کے حضور بھی نماز پڑھتے رہے ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان بھی نماز پڑھتے رہے ہیں. لیکن جب عین نماز کی حالت کے اندر قبلہ تبدیل ہوا، عین نماز کی حالت کے اندر، تو مشکل کم ہے. نمازیاں دے واسطے مشکل کم ہے. اگرچہ کہ حضور امام الانبیاء ہیں، آپ محبوب خدا ہے. جبرائیل امین علیہ السلام آپ دوتے وہی گھن کے آئے قبلے کی تبدیلی کے متعلق، تجدید قبلہ کے متعلق. لیکن پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا اگرچہ امتحان تھا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. آج امتحان ہے جڑے مکے کے اندر صحابہ کرام نہ ہیں. سرکار مدینے سے جب تشریف فرمائے، یہ جڑی آیت ہے مدنی آیت ہے. تجدید قبلہ دے جڑا واقعہ ہے وہ مدینہ شریف کے اندر ہے. پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرضیت نماز تو بعد تجدید قبلہ کی آیت تک حضور بیت المقدس کی طرف مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نمازاں پڑھتے رہے. مکہ المعظمہ کے اندر جڑے حضور کے صحابہ کرام جنہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازاں پڑھی ہیں، مدینہ شریف کے اندر مسجد نبوی کے اندر مسجد قباء کے اندر، تو آج مسجد قبلتین کے اندر بھی حضور تشریف فرما ہے نماز کی حالت کے اندر. اب امتحان ہے انہاں لوگوں کا جو مکہ کے اندر موجود ہیں، جو مدینہ کے اندر موجود حضور دے صحابہ کرام علیہ رضوان. لیکن سب مبارک باد ہو انہاں دے مقدس ہوتے، انہاں دے کروڑوں سلام ہو جنہوں اللہ نے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق عطا فرمایا ہے، جنہیں سرکار کے نام نبوت تے سر مخم ہو کے جانا دے نظرانے پیش کرتے ہیں. انہاں دے مقام نو صد سلام پیش ہو. پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے جاں فسار فداکار غلام حضور دے صحابہ کرام علیہ رضوان. جب قرآن پاک دی آیت نازل ہوئی تجدید قبلہ دا حکم اللہ نے ارشاد فرمایا، تے جنہاں نو بھی حضور دے ذات والا صفات دا حکم ملا ہے، حضور دے عمل دے متعلق پتہ چلا ہے، یا قرآن دی آیت دے متعلق پتہ چلا ہے، یا تجدید قبلہ دے متعلق پتہ چلا ہے. حدیث پاک دے لفظ ہیں پہ کہ انہوں نے ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی تھی. جی میں ہی تجدید قبلہ کا حکم آیا، انہوں نے اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کے پیش نظر انہوں نے اپنے قبلے کی تبدیل فرما چھوڑی ہے. اب قرآن مجید اس آیت کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا 2 چیزاں. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. کیڑا ہے جڑا پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرتا، من يتبع الرسول. بھی کیڑا ہے جڑا سوال نہیں کرتا کہ سرکار ہوں تک تو سمجھے منہ کر کے نمازاں پڑھتے رہے. 5 منٹ جو دیر تھی بنے نا امام صاحب کو نماز دے آتے وضو کرتے ہوئے سننا پڑھتے ہوئے مقتدی سوال کرے حضرت صاحب 5 منٹ دیر تھی، 5 سیکنڈ دیر تھی بنے 5 منٹ تو 5 منٹ رہے نا.
یعنی مقتدی سوال کرتے ہیں حضرت صاحب میں تو ٹائم پہ نہیں آ سکتے، ایسا تو انتظار میں دے رہے ہیں، مولوی صاحب میرے سب کوئی نوکر ہیں میرے پیچھے سے نمازاں پڑھنے ہیں، یعنی جیسا بندے کا ظرف ہونا بندے نے وہ سوال کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ روزے کا میرا مقصد ہے روزہ کا صبر اور تحمل کا درس دیتا ہے۔ رمضان مبارک کے اندر مسجد وچ رونق ہوتی ہے، اور رونق دے وچ ایک جملہ جیسا سنن تو ملتا ہے نا سانوں وہی ہے کہ لوگ امام والے امام صاحب تراویح جلدی پڑھانے، رونق دے دیہات دے وچ یہ بھی جملہ سنن تو ملتا ہے کہ مولوی صاحب زیادہ لمبیاں نماز نہ پڑھانے، سانوں بیماریاں ہیں پیا۔ میں تنقید نہیں کرتا پیا، نہ یہ کوئی طنز و مزاح والی بات۔ تو لوگ چونکہ جس طرح لوگوں کا ظرف ہے لوگوں نے پھر اس طرح کلام کرنا ہے، وہ صحابہ کرام علیہ رضوان ہم پہ وہ حضور دے درس گاہ نبوت دے وچ حضور کے غلام ہم پہ رہن والے ہم پہ وہ تا رکھی سکھی کا کے بھی رب دے شکر دے تصویر پڑھن والے ہم پہ محمد کریم کے نام پڑھن والے سبحان اللہ۔ تو الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ينقلب على عقبیہ، دو چیز اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کیڑا ہے کہ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کر رہا ہے، یہاں حضور کی اطاعت آزمائش ہے، امتحان ہے اللہ نے ایمان کا، اللہ چیک کرتا پیا ہے کہ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑی انہاں دی تربیت کی ہے کیا ان کا رنگ ظاہر تے چڑھا ہے یا باطن تے بھی چڑھا ہے؟ جڑے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے رلے رہندے ہیں کیا حضور دے رلے رہن دا فیض انہاں دے اندر بھی لگا فیض ملا ہے یا کوئی نہیں فیض ملا؟ چونکہ جنہاں نو فیض ملتا ہے انہاں دا باطن چنگا تھی رہندا ہے، سبحان اللہ۔ جنہاں نو فیض ملتا ہے انہاں دے اندر دا جہان اندر دا برتن ستھرا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ فیض دی کمی ہے، میں خود پیر ہاں، ہزاراں دی تعداد اندر میرے مرید بھی ہیں، لیکن فیض تا قسمت والے کو ملتا ہے جڑے کہ اللہ اکبر جنہاں دے برتن ستھرے ہونے، من دے برتن اچھے ہونے، انہاں نو فیض ملتا ہے اپنے مرشد خانے دا، سبحان اللہ۔ انہاں نو فیض ملتا ہے اپنے ماں باپ دے دعاواں دا، سبحان اللہ۔ انہاں نو فیض ملتا ہے اپنے استاداں دے خدمات دا، ورنہ لکھاں کروڑاں دی تعداد دے وچ ایک بندہ ہوتا ہے جنہوں فیض ملتا ہے، اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے پائے ہیں۔ حالانکہ اللہ جانتا ہے علیم بذات الصدور ہے، لیکن مثال اگلے والے واسطے جیسے ساڑھے واسطے مثال قیامت دی صبح واسطے والے واسطے مثال ہے الا لنعلم من یتبع الرسول، بھی کیڑا ہے جڑا پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، بنا فرمانے نہیں کرتا، سوال نہیں کرتا، اعتراض نہیں کرتا، اور پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم نبوت فرمان رسالت کو من و تسلیم کرتا ہے، اور آپ کی اطاعت و اتباع کو لبیک آمین کرتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پہلا زاویہ ہے اللہ نے چیک کرن دا، اللہ نے دیکھن دا، امتحان کرن دا۔ یہ نہ کوئی گمان کرے کہ میں اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تھوڑے جو کہڑے ہیں جڑے چنگے کام کریں گے۔ اتھا بھی وہ عذاب ہے الا لنعلم من یتبع الرسول، کیونکہ ایسا درس قرآن دے لوگ ہیں تو ایسا اسی طریقے دے نال کام کرنا ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تھوڑے جو کہڑا ہے جڑے چنگے کام کریں گے، حالانکہ اللہ جانتا ہے سب کچھ۔ ساڈے نیکیاں اللہ دے ذات کو پوشیدہ کوئی نہیں، ساڈے گناہ اللہ دے ذات کو پوشیدہ کوئی نہیں، ساڈے خیال اللہ دی ذات کو پوشیدہ کوئی نہیں، ہر چیز کو میرا سچا رب جانتا ہے۔ حضرت انسان تو اپنے بارے اتنا نہیں جانتا جتنا تیرے بارے تیرا خدا جانتا ہے، تیرے ماضی بھی تیرے خدا دی ذات تو پوشیدہ کوئی نہیں، تیرے حال بھی تیرے خدا دی ذات تو پوشیدہ کوئی نہیں، تیرے اللہ اکبر لیل و نہار، تیری جلوت، تیری خلوت، تیری اللہ اکبر کلام، تیری گفتار، تیرے راز، تیرے اسرار، تیرے خدا دے ذات تو کائنات دے کوئی شے پوشیدہ کوئی نہیں۔ تو اسی طرح اللہ دی ذات تو یہ بھی پوشیدہ کوئی نہیں، الا لنعلم من یتبع الرسول، کیڑا ہے جڑا پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرتا ہے، فرمانبرداری کرتا ہے، اور ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کیڑا ہے جڑا ایڑیاں دے بال حضور دی ذات کو بے کن کرتا ہے۔ یہ دو چیزاں کرنا پیا، ممن ینقلب علی عقبیہ، فرمایا کہ کیڑا ہے جڑا حضور دی ذات کو یعنی ایڑیاں دے بال کھریاں دے بال پیچھا ہٹ لیتا ہے۔ بندہ کنگیا کھڑا ہوئے تے بندے کو کوئی جی گال سنن تو میرے بندے کی جڑی اندی طبیعت شاک ہوئے وہ فوری طور پہ سنبھل سی کوئی نہ، ان پہ پچھلے قدم ہوتے جڑے قدمہ تے گیا ہے وہی قدم ہوتے واپس آ سی۔ یہ قرآن کو گال بیان کرتا پیا ہے ممن ینقلب علی عقبیہ، کہ بھی کیڑا ہے جڑا اپنے ایڑیاں دے بال پیچھا ہٹاتا ہے۔ اج اللہ دیتا پیا ہے
یہ تجدید قبلہ تو فقط ایک بہانہ ہے جہاں وہ محمد کریم دی عظمت کا نظارہ دکھاؤں فرمائے کہ کیڑا ہے جڑا پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت و اتباع ہوتے لبیک آپ دے حضور عرض کرتا پیا ہے تو منافقین دی پرکھ ہو گئی تجدید قبلہ دے دوران انہوں نے آٹھا جی اسا نہیں منے دے ہون تک تو اسا بیت المقدس دی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں یہ ہوں تجدید قبلہ کا حکم آیا ساڑا دل کی چیز کو نہیں منے گا کہ جب انہوں نے یہ گالا کھا نا کہ ساڑا دل کی چیز کو نہیں منے گا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اللہ نے ارشاد فرمائے کہ مومن نہیں ہوئے گے فرمائے کہ تین دل دی منڈی ہے یا محمد کریم دی ادا دی منڈی فرمائے کہ تھا دلہ دی نہیں منی جنی تھا محمد کریم دی ادا دی منڈی اتھا دل دی اتھا عقل دی گال اللہ نہیں گھنٹا گیا اتھا محمد کریم دی سنت و شریعت کا مقام ہے عقل کچھ دا کچھ بھی آکے لیکن جو اطاعت و اتباع ہے وہ سارے فرض ہے